والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے حضرات. دوست کافی آ گئے تھے، یہ خالی جگہ پور کرو، چند سو کا تشریف نہیں لاؤ بلا پریشانی تھی. میرے واسطے نہیں، اپنے آمن والے سمتیاں واسطے کہ وہ پریشان تھی سن انہوں کو جگہ نہ مل سی پرو دور پہ، اس واسطے تھوڑا جہا حل پہنچ، کوئی مسئلہ نہیں. ضد کر کے بیٹھے ایسا پیو ماں دی کڑائی نہ بننی، مولوی دی بننی چاہیے. درود
شکر اللہ اللهم صل علی حضرات محترم، تسو سارے حضرات میں عاجز یہ مقام تے جمع ہوئی ہیں عزیز محترم حافظ عبد الرشید صاحب، عزیز مکرم جناب اعجاز صاحب، انہوں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تعزیت کا معنی ہوتے اظہار افسوس، اظہار غم، اور ایصال ثواب دا معنی تھی دے ثواب دا پہنچاونا۔ کیا معنی ہوتے ایصال ثواب دا؟ ایصال عربی دا لفظ ہے، یہ معنی تھی دے ثواب پہنچاونا۔ ریت اور رسم دنیا ہے کہ ایسا عہدے پہ ہیں کہ ایصال ثواب واسطے لینے پہ ہیں، اور وہ ثواب سب تو زیادہ ملتے اللہ دے قرآن دی تلاوت۔ لیکن اساں سارے لوگ اگر اپنے اپنے گریبان جھانکوں کہ کوئی بھی قرآن خوانی یا قرآن خوانی جے کو ایسا آتے ہیں اتھا ون کے اساں کتنی قرآن کی تلاوت کریں دے ماں سوائے یہ کہ چند وہ حافظ صاحبان مولوی صاحبان جنہیں کو ایسا کرائے تے گھنانے ہیں، انہوں نے مطمع نظر اور نگاہ ہوتی ہے کہ صاحب میت ساکو کہنے سی اس حساب نال وہ چند بندے جڑے کرائے تے ایسا منگوائے ہوئے ہونے ایسا سمجھتے ہیں یہ انہاں دی ڈیوٹی ہے، بہت پرسنٹ بھائی 23 سال ثواب تھی ویسی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے یا کہ نہیں؟ اللہ سے چاہا ہر کوئی اپنا قصور پیٹے پاوے نا کہ میت سادی میت تمہاری جتنے درد دکھ اور تضرع خشوع عاجزی دے نال صاحب میت یا گھر والے وہ تلاوت کرے سے تریجے بہ بندے کو کوئی ضرورت ہے لیکن نہیں ہے۔ اساں رسم پوری کرنا دے ہیں، رواج پورا کرنا دے ہیں، مون اخلائی کی دیا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا مقامات عمل ہے، جیویں کہنا کرے سو اوے بھرے سو۔ آج اگر تساں کہنے واسطے
کوئی تلاوت کرن واسطے، قرآن پڑھن واسطے، دروشی پڑھن واسطے، ذکر اذکار کرن واسطے تیار نہیں ہو تے کل کلا تہاڈے میرے واسطے بھی ایویں تھی سی کہ نہ تھی سی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، گھر والیاں دا بھی میت دے اتے حق ہے، ہمسائے گان، دوستاں، عزیزاں، رشتہ داراں دا بھی میت دے اتے حق ہے۔ وہ حق کا سب پورا نہیں کریں دے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں مرن والے دا تواڈے اتے حق ہے، بعد الوفات اودے واسطے ایصال ثواب کرو، کیویں کہ تلاوت کلام پاک کر کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیحات کر کے، نوافل پڑھ کے، حج بدل کر کے، عمرہ بدل کر کے، میرے آقا نے فرمایا اپنی میت کو ثواب پہنچاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ایک کرے دا پہ، عمرہ ایک کرے دا پہ، ثواب کو ملسی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، ایک درجہ ثواب کو ملسی، 9 درجے ثواب کو ملسی۔ لیکن ایسا لوگ ایک ڈاکٹر دی تمنی بنے، ڈاکٹر آنکھیں منہ تے چھکا چاڑو، ہر بندہ کوشش کر کے چاڑی وجہ نہیں چاڑی تو گناہ نہیں آدھا، ہاں ماسک بھئی ماسک چاڑو، ساماندہ تھی وے تاں بھی چاڑی وجہ ہے، کیوں؟ ڈاکٹر آنکھیں بیا موت دا خوف ہے، کیڑی شے دا خوف ہے؟ موت دا خوف ہے، مروے سو۔ اور میرے عزیزوں ڈاکٹر دا آنکھا مننے میں، حکومت وقت دا آنکھا مننے میں، کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آکھا کچھ نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں موت دا وقت مقرر ہے، موت دی جگہ مقرر ہے، موت دی وجہ مقرر ہے۔ یہ 3 چیزاں میرے آقا فرما کے گئے، وقت مقرر، ٹائم مقرر، جگہ مقرر، وجہ مقرر کہ کیڑی وجہ نال آسی، بیماری نال موت آسی، تکلیف نال موت آسی، ایکسیڈنٹ دی صورت چاسی، شہادت دی صورت چاسی، لڑدیاں جھگڑدیاں کی تھیں کہیں ایسی صورت دے اندر آسی، میرے آقا دا فرمان سچے وہ وجہ ہو سی تے موت آسی۔ موت دی جگہ میرے آقا نے فرمایا قرآن دا کرے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ پہاڑوں دیا غاروں دے اندر چلے ونجو، ابر قرقمات پھلانگ ونجو، جڑی جگہ اللہ نے لکھی ہے ہوتا دیتے موت آسی، موت دا وقت مقرر ہے، حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جڑا ٹائم اللہ مقرر کیتے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد دے اندر، اے 3 چیزاں موت دے بارے میرے آقا نے دسائیں جو اے مقرر ہیں، لیکن سارے اتے اس وقت خوف اتنا تاری ہے، ڈر اتنا تاری ہے کہ جناب بس اے نہ کیتا تے موت آسی،
اے نکی تاتے موت آسی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن اے لوگو جب تک زندگی ہے صاحب موت خود آٹھ وٹ کے زندگی دی حفاظت کریں گی زندگی دی حفاظت کون کریں گے موت خود آپ ود کے حفاظت کریں گے خوف رکھنا ہا اس چیز دا رکھو ہا کہ اعمال کوئی نہیں مرن دے بعد کیا تھی نماز کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں حج و زکوٰۃ کوئی نہیں صدقات و خیرات کوئی نہیں ہمسائے دے حقوق دی ادائیگی نہیں کی تھی بھائیاں دے حقوق دی ادائیگی نہیں کی تھی بیت مال ماری کھڑے ہیں بننا بننی کھڑے ہیں یہ وہ پتہ نہیں کیا بڑھ سی لیکن یہ سوچ رہے ہیں گھر دے اندر خاوند و بیوی شام کو بیٹھے سوچو بچار ہو رہی ہے مہنگائی تھی نہیں پئی ہے پتہ نہیں کیا بڑھسی بچے جوان ہو گئے اچھے رشتے نہیں پہ ملتے پتہ نہیں کیا بڑھسی بال ڈگریاں کی دی کھڑن پڑے کھڑن نوکری نہیں پہ ملتی پتہ نہیں کیا بڑھسی فصلات دا حال ہے کوئی نہ کتھیں ٹڈی آئی کھڑی ہے کتھیں کھادا کوئی نہیں پانی کوئی نہیں گرمی دا زور ہے فصل اچھی نہیں پئی تھی دی پتہ نہیں کیا بڑھسی ریٹ اچھا نہیں پیا لگدا پتہ نہیں کیا بڑھسی مشورہ ہو رہے مشاورت ہو رہی ہے سوچو بچار ہو رہی ہے کہ نہیں یہ نہیں سوچا کہ جناب زندگی 60 سال گزر گئی ہے 55 سال گزر گئی ہے قبر نیڑے ہے قبر دے بعد حشر ہے پتہ نہیں کیا بڑھسی خیال نہیں نوجوان نے اپنی دھن دے اندر مگانے دن رات چار دوست بیٹھے نو بھرا بیٹھے اگے ہوں دائی بھی حال حوال کر گندیاں خیر خریت ہک بیدی نوک سوک ہک دنال وڈ گندیاں اور چار بندے جو بیٹھے ہر بندہ اپنی جا دے لگی پئی ہے کریں کوئی ہک لو جے خیر خریت پوچھن واسطے تیار نہیں میں غلط ہے صحیح عادت کوئی حال احوال کوئی اچھائی دی گال نہیں یہی بس ان اندر مگر میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت بڑی تیزی نال گزر رہی ہے نوجوان کو ماں باپ کی عزت کا احساس تک نہیں ہے بڑے چھوٹے دا احترام تک مک گئے کوئی چھوٹا بڑے دے ادب واسطے تیار نہیں کوئی بڑا چھوٹے دے رحم واسطے تیار نہیں میرے آقا نے فرمایا بلم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس منا جیڑا بڑا چھوٹے تے رحم نہیں کرے دا جیڑا چھوٹا وڈے دا احترام نہیں کرے دا ادا میں محمد نال کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ماں باپ کی بے قدری عام ہو چکی ہے او ماں جدے قدمہ دے تلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت صحیح فرمائے جنت اگر تلاش کرنی ہوئی جنت گولنی ہوئی تو او ماں دے قدمہ دے تلے اساں پیرہ فقیرہ کنے بھجتے ودے ہیں بزرگاں کنے بھجتے ودے ہیں
او بھائی سب تو وڈے پیر فقیر گھر دے اندر بیٹھے ہوئے یہ بڑھڑے ماں باپ بے شک سب تو وڈے پیر کون ہیں؟ یہ بڑھڑے ماں باپ سب تو بڑے پیر و فقیر ان سارے واسطے چاہے کیسے بھی ہوون پائے کیسے بھی کیوں نہ ہوون پائے اے سب تو بڑے پیر و فقیر ہیں تو اللہ والے بڑے دعا کرو مرنے دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دی دعا جڑی ہے اللہ دے عرش اعظم کو چیر کے ویندی اللہ کی بوڑھی ماں دی دعا کو رد نہیں کرے گا ایسا کریں یا کہ اماں کو اما مہربانی کر جا سارے واسطے دعا کر یا کوئی ایسا کام کروں اودی خدمت کروں جن نال خوش تھی ونجے تو خوش تھی کہ اودے منہ وچوں دعا دے الفاظ نکلن ایسا نہیں کریں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی کنے اللہ دے بعد کوئی ہستی بڑی نہیں ہے کوئی ذات وڈی نہیں ہے لیکن میرے آقا نے میرے محبوب نے اپنی امت کو پریکٹیکلی طور دے ہوتے جی اپنی اپنا دی عزت کر کے دکھایا اے لوگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین دا سردار آخرین دا سردار نبیاں ولیاں دا سردار اولیاء انبیاء دا سردار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحیں جہانے دا نہیں بلکہ ساری کائنات دا سردار لیکن حدیث پاک دی اندر میں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی جماعت دے نال مسجد نبوی دی اندر بیٹھے مال مچانا میرے آقا دی نگاہ اٹھتی ہے سجدے دل دور تو ایک برقع پوش اٹھنی تے سوار آ رہی ہے حضور علیہ السلام صحابہ و اہل بیت دی مجلس کو چھوڑ دیتے مسجد نبوی کو اٹھل میرے آقا چلے ویندل صحابہ دی جماعت پیچھے نال چل پئیے صحیح فرمایا قف علی رسل اپنے مقام تے ٹھہرے رہو اپنی جگہ تے ٹھہرے رہو حضور علیہ السلام مکھاں گئے صحابہ دن اسا نیچے عمر والا جڑا سوار ہے اودی اٹھنی دی بہار کو پکڑ کے میرے آقا اپنے موڑے تے سٹے اور اٹھ کو چلے آندل قریب جب آئے سینے اٹھنی ہوشائیے بلہائیے اور جڑا سوار ہے وہ برقع پوش ہے میرے آقا تمام کائنات دے سردار نے اپنی رحمت والے ہاتھ اس اٹھنی سوار تے قدمہ دے تلے یعنی رکابہ دے تلے سینے اپنے ہاتھ مبارک رکھل انہوں نے پیر میرے آقا دے ہاتھ دے رکھل سین میں انہوں کو لہائے کہ عدب و احترام دے نال جب مسجد نبوی دے اندر پہنچن صحابہ دن ساری چیخاں نکل گئیاں جب میرے آقا نے اپنی رحمت والی چادر مبارک بچھا کے فرمایا اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے میں ونجو وہ چادر مبارک دی عرش معلا تے گئی چھے چادر مبارک دیاں اللہ نے قرآن دے اندر قسمہ چاہتیاں کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر حضور فرمینے پہ اما جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے صحابہ نسا حیران ہوئی ہیں ایک کون اما ہے حالانکہ حضور ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسا کو فرمایا کہ میری اماں میں کو بچپن دے اندر داغ مفارقت لے کے چلی گئیاں ہیں میری اماں اجڑ میں 6 سال دائی تے حامی کہ جناب میری اماں مدینہ طیبہ تو میں کو اللہ کے واپس آئیاں مقام ابوادو تے جب پہنچی سینے اپنی اٹھنی اماں نے اپنی اٹھنی مبارک ایک ٹیلے دے پاسے ایک ایویں ٹپے چھوٹی جی پہاڑ
پہاڑی دے پاسے موڑیے حضور فرمیندن اما اس مقام تے اتریاں اور ایویں قبر نما جگہ ہے اما ونچے کولی پٹ گئے ایویں غلط تھی پاتی نے غلط تھا مارے نے فرمیندن عبداللہ اٹھ دیکھ تیرے بیٹے محمد کو گھر نہیں آ عبداللہ تو میرے نال وعدے کر کے گیا آوے آمنا جو اٹھا دیا گھنٹیاں وجسل میں اپنے لال واسطے تحفے گھن کے آسا میں اپنے پیارے واسطے چیزاں گھن کے آسا لیکن عبداللہ میں انتظار کرے دی رہی عبداللہ تو آدھا ہمیں اللہ سکو لال نے سی جڑا کائنات تے حسینہ دا سردار ہو سی جدے سامنے سورج تے ستارے چندر تے ستارے موند پہوے سل اٹھ عبداللہ قبر جو سر مہر نکال دیکھتے سہی او لال اللہ نے میں کو دیتے وکی سورج دی روشنی ادھے سامنے کچھ نہیں ہے چندر دی چاندنی ادھے سامنے کچھ نہیں ہے عبداللہ میں انتظار کرے دی رہی ہوں اٹھ دیکھتے سہی اج او لال میں تیرے کول گھل کے آئی ہوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ نہیں میری اممہ ایویں قبر تے ون کے جب مار کے رو دیا حل وطا کہ میں کو ہان نال لے دیا حل پیار کرے دیا حل محبت کرے دیا حل میرے گلے تے بوسے دے دیا حل وط میری اممہ میری پیشانی چم کے وط والا قبر کو لپٹ لے دیا حل اٹھ عبداللہ دیکھتے صحیح میرا لال ایسا ہے جنہیں آئے فرشتے میرے درد سلامیاں نیتیل ملائکہ کے لئے مبارک بادیاں نیتیل عبداللہ اٹھتے صحیح او لال کو میں گھن نہیں حضور فرمیدن میں 6 سال کا بچہ حیران و ششدر میری اممہ کو کیا ہو گئے کیا ودیاں آدیاں میں بھی پریشان وقت میری اممہ آکے کہ میرے بے کوہان نال لائمن کہ میرے قبر نال لپٹ وجل حتیٰ کہ میں نٹھم آخری رار میری اممہ ون کے جب قبر دینال ایمیں چمٹی تے سانسا میری اممہ دیاں اپڑن لگیاں میں پریشان ہویا رو دیا خاموش ہو گئے میں موڑے تے من کے ہاتھ نہمی یا امے میں کچھ جواب دے والی اممہ چلی گئی میں اگے والد دی فراق دے اندر والد دی جدائی دی اندر روتا ہم اج اممہ بھی دارغ مفارقت لے گئے امے امن میں کچھ آتے اکھن لگیا اے محمد اگے اممہ داغ مفارقت تے جدائی دے گیا ہاں اج اممہ بھی تیری دنیا تو رخصت ہو گئے حضور خود واقعہ بیان کروے دے ہم ام ایمن جب میں مکہ مکرمہ گھر کے آئیے دادا عبدالمطلب نے پوچھے ایمن آمنہ کتھا ہے میری آمنہ کتھا ہے ام ایمن جواب نہ دے سکیا میرے کو لو پوچھے نے میں روتا رہ گیا بلاخر پتا چلے حضرت عبدالمطلب نے میں کو تسلی دیتی ہے تو صحابہ آدھن اسا حیران آسے کہ حضور علیہ السلام دی سکی اممہ تے دنیا رخصت ہو گئیاں یہ کون ہے یہ حضور اممہ بھی آدھے پہن تے فرمے دے پہن جوتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بہو کون ہو سکتی صحابہ انہوں نے ہولے العطش دی آواز کی تھی پیاس سائیں نے کھجورہ منگوائیاں پانی منگوایا کھجورہ کو مدھ کے پانی کو مٹھا کی تھا نبیز میں شربت بنایا سائیں نے دودھ منگوایا وہ بھی خدمت دے اندر پیش کی تھا ول کچھ تحفے تحائف منگوائے حضور علیہ السلام نے انہوں نے بھی کٹنی بندی وہ گھنٹہ بھر بیٹھیاں رہیں وہ گفتگو کریں گیا ہم میرے آقا دو زانو ہو کے بیٹھے ہم بڑے ادب و احترام دنال انہوں نے گفتگو سنتے ہم ول انہیں اجازت طلب کی تھی وقت میرے آقا ہوئے اٹھن وقت انہیں رکابہ دے تلے ون کے ہاتھ رکھے نے انہیں پیر رکھے صحیح وقت اٹھنی دے سوار کرائے وقت ایمیں دور تک میرے آقا انہیں کو چھوڑ کے آئے جب واپس بنجن اسا پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون خوش نصیبہ ہے میرے آقا نے فرمایا اے بچپن دے اندر میں کو کھیر پلاون والی میری اماں دائیہ حلیمہ سبحان کون ہے دائیہ حلیمہ یعنی رضائی اماں
مترائی رضائی اما دا اتنا شان اکرام احترام کر کے حضور علیہ السلام نے جو امت کو دکھائے مقصد اے ہا جو میری امت دے لوگو جب رضائی اما دا مترائی اما دا احترام اتنا ہے سگی اما دا شان کتنا ہو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک اما دی تعزیت اور اما دے ایصال ثواب واسطے آئے ہوئے میں لازم سمجھتا ہم جو تو کوئی گزارش کراں کہ ماں باپ دا احترام کرنا سیکھو نوجوانوں دے اندر یہ چیز اج مفقود ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے استاد دا احترام نہیں ہے ماں باپ دا احترام نہیں ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد اللہ دی رضا والد دی رضا دے اندر ہے تے اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر ہے تے جنت تلاش کرنی وے تو حضور علیہ السلام فرمایا ای بڑھڑی اما دے قدماں دے تلے تلاش کر اللہ تو حکم کو توفیق نصیب فرماوے آمینہ کو موت مقرر وقت ہوگا لیکن ادا خوف دلی جو کٹھو یہ زیادہ لوگ جڑے ٹوٹے ویندن یہ خوف کو ڈر کر یہ سارے ڈر اتنا تار تقریر دے گال ڈا دیتا نہیں لیکن وہ مثال ساتھ بزرگ چھوڑے نیان ایک دید تے ناگ دا کیا آپس ایک مقال دیدہ کیا میری ظاہر زیادہ ہے ناگ آکھا میری زیادہ وہ آکھے نہیں تیرا خوف زیادہ ہے نانگ کو آکھے ڈر تیرا خوف زیادہ ہے ظاہر تیری زیادہ نہیں کہیں نہیں وہ آکھے کی میں وہ آکھے ایک ڈھانڈی بندہ کھڑے دیا داندہ میں جل دیا تو جل تو ماری ڈانگ اتو مارو ظاہر میں تھی دیکھی بندہ بچ دے یا مر دے وال میں تلو بن کے ڈنگ مرے سا چک پہ سا تو ظاہر اور نانگ صاحب جو تلو چک پاتے نا تو ڈیلی نکلی یہ پیر چھنے ہاں لگے چک ودھی مرے دی کیا ہے کچھ نہیں اللہ کڑا رہ گیا وقت والا ڈیڈ صاحب تلو بن کے چک باتے تھے اتو نانگ ظاہر تھے جو ہی وہ ظاہر تھے شون کی تھی بندہ کہتے یہ ہوش سے بات ہونے بعد خوف ہونا سارے اتنے خوف کاری تھی احتیاطی تدابیر اپنے مقام دیتے ہیں اساں اج بھی دعا کرے سو ہن بھی دعا کریں گے کہ اللہ ای مرض کولو ای وبا کولو تمام دنیا دے لوگوں کو محفوظ فرماوے آمین جڑے بیمار ہیں اللہ انہاں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے احتیاطی تدابیر اپنے مقام تے ہیں